السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد۔ قال الله تعالى يرفع الله الذين آمنوا والذين أوتوا العلم درجات وقال قل رب زدني علما۔ جناب صدر، معزز اساتذہ کرام و مہمانان اور عزیز طلبہ، حمد و صلاۃ کے بعد میں نے قرآن مجید کی 2 آیتیں پڑھی ہیں۔ پہلی آیت سورہ مجادلہ کی ہے اور دوسری آیت سورہ طٰہٰ کی۔ امام بخاری نے اپنی صحیح میں علم کی فضیلت پر انہی دونوں آیتوں سے سب سے پہلے استدلال کیا ہے، اور وہ استدلال اس طرح سے کہ پہلی آیت میں یہ بات کہی گئی ہے کہ اللہ تعالی جو لوگ ایمان لائے ہیں اور جنہیں علم سے نوازا گیا ہے ان کے درجات بلند کرے گا۔ تو گویا علم رفع درجات کا باعث ہے۔ اس طرح سے علم کی فضیلت پر اس آیت سے امام بخاری نے استدلال کیا ہے۔ دوسری آیت قل رب زدنی علما، اس آیت میں اللہ تعالی نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے فرمایا کہ آپ اللہ سے درخواست کیجئے، کہیے کہ رب زدنی علما، اے ہمارے رب ہمارے علم میں اضافہ فرما۔ اس آیت سے استدلال اس طرح سے علم کی فضیلت پر کیا گیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مال و دولت میں اضافے کی دعا کرنے کے لیے نہیں کہا گیا، جاہ و منصب میں اضافے کے لیے دعا کرنے کے لیے نہیں کہا گیا، بلکہ جس چیز میں اضافے کے لیے دعا کرنے کے لیے کہا گیا وہ علم ہے۔ اے ہمارے رب ہمارے علم میں اضافہ فرما۔ محترم بھائیوں اور عزیز بچوں، علم اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی دولت ہے، اور یہ علم انسانوں کو تھوڑا سا دیا گیا ہے۔ وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا۔ کمال علم تو اللہ کی ذات کو زیبا ہے، جو علم الغیب والشہادہ ہے۔ ہم انسانوں کو بہت معمولی سا حصہ اس میں سے ملا ہے، اور وہ حصہ بھی اتنا زیادہ ہے کہ زندگیاں کھپا دیجئے لیکن آپ علم کی تہہ تک نہیں پہنچ سکیں گے۔ آپ علم کے جس مرتبے پر فائز ہیں اس سے بلند درجے پر آپ کے اساتذہ ہیں۔ آپ سے پہلے علماء، ائمہ اور محدثین، مفسرین اور فقہاء ہیں۔ علامہ ابن حجر نے ایک کتاب لکھی ہے تقریب التہذیب، جس میں صحیح ستہ کے تمام روات کے سلسلے میں انہوں نے
ایک جامع تبصرہ کیا ہے، بہت جچا تلا تبصرہ ہر شخصیت پر۔ امام بخاری کا جب نام آیا اور اپنا تاثر ظاہر کرنے کے لیے انہوں نے قلم اٹھایا تو صرف 2 الفاظ لکھ سکے، اس کے بعد ان کا قلم رک گیا۔ امام بخاری کی عظمت تو جلالت کے سامنے سرنگوں ہو گیا۔ کیا لکھا ہے ابن حجر نے؟ جبل فی الحفظ، جبل الحفظ وامام فی الدنیا وامام الدنیا فی فقہ الحدیث۔ اس کے آگے ان کا قلم نہیں چل سکا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ علم بہت درجے ہیں اس کے، اور ان درجوں پر فائز ہونے کے لیے یہ اس علم کا اتنا ہی حصہ ملتا ہے جتنا آدمی اس کے لیے کوشش کرتا ہے۔ مشہور مقولہ ہے العلم لا یعطیک باز حتی تعطیہ کلک۔ علم اپنا تھوڑا سا حصہ بھی آپ کو نہیں دے گا جب تک کہ آپ اپنا کل کا کل حصہ علم کے حوالے نہ کر دیں۔ تو آپ کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ علم کی تحصیل میں لگے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں برکت کرے، لیکن یہ علم میرے بھائیوں بغیر محنت بغیر مشقت کے حاصل نہیں ہوگا۔ اس کے لیے جذبہ اور لگن، شوق، کمال درجے کی محنت و مستعدی درکار ہے، تب آدمی کو کمال ملتا ہے تھوڑا سا علم میں۔ دوسری چیز علماء کی مجالست ہے، ان کی ہم نشینی ہے، اہل علم سے تعلق ہے۔ لقمان حکیم اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہتے ہیں یا بنی جالس العلماء وزاحمہم برکبتین۔ علماء کی ہم نشینی اختیار کرو، ان کی مجالست اختیار کرو، ان کے سامنے اپنے گھٹنے ٹیکو۔ فإن اللہ یحیی القلوب بنور الایمان بنور الحکمہ۔ اللہ تعالیٰ دلوں کو زندگی بخشتا ہے علم و حکمت کے نور سے، علم و حکمت کی روشنی سے۔ کما یحیی الارض المیتۃ بوابل السماء، جس طرح مردہ زمین آسمان سے بارش پر زندہ ہو جاتی ہے، ایسے ہی دل علم کی روشنی پا کر کھل اٹھتے ہیں۔ میرے بھائیوں، وقت نہیں ہے کہ میں آپ کو تفصیل سے بتاؤں۔ میں اس موقع پر آپ کو مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ نے بڑی نیک نامی کمائی ہے۔ اہل علم کی زبانوں پر جب بھی مدارس کے طلباء کے معیار کی بات آتی ہے تو سب سے پہلے آپ کے ادارہ جامعہ اسلامیہ سنابل کا نام آتا ہے اہل علم کے درمیان۔ یہ آپ کے لیے بڑے شرف اور اعزاز کی بات ہے۔ اب یہ آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ اس معیار کو اپنے برقرار رکھیں، اپنی محنت سے، اپنے تگ و دو سے۔ اس میں آپ کے ادارے کے سخت اصول و ضوابط، آپ کے اساتذہ کی محنت کے ساتھ ساتھ آپ کی محنت و لگن کا سب سے بڑا دخل ہے۔
آپ عہد کیجئے کہ ہم جو معیار ہم نے قائم کیا ہے، لوگوں کے درمیان جو خوش فہمی ہمارے متعلق پائی جاتی ہے، وہ اس میں زوال نہ آنے پائے، اس میں کسی قسم کی کمی نہ آنے پائے، بلکہ روز بروز لوگوں کا تاثر آپ کے بارے میں بہتر ہو۔ انہی دعاؤں کے ساتھ میں اپنی بات ختم کرتا ہوں اور آپ سے امید رکھتا ہوں کہ آپ اپنی اس نیک نامی کو برقرار رکھیں گے۔ اللہ آپ کو اس کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔